الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال تعالى في قرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى في قرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فقال تعالى في قرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک له کو ذبح ہے کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا زمین کو بنایا چرند کو بنایا پرند کو بنایا الغرض آپ کو مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے اور اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق اور قرآن اللہ کا کلام اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نشت نابود کر دے گا اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے کیوں نہ ایسے نبی پر انگنت درود السلام جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہے تو اسی لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود السلام سامعین بھائیو بزرگو دوستو پردہ نسرین ماں بہنوں پیارے بچوں الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو پھر سے یہاں پر جمعہ جیسی بابرکت محفل میں اللہ ہم کو جمع کیا اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے یہاں پر آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی جمعے کی جو فضیلتیں ہیں اللہ ہمارے حق میں کر دے اللہ جمعے کی فضیلتوں سے ہم کو مالا مال فرمائے آمین یا رب العالمین سامعین الحمدللہ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اسلام قبول کیے مبارک ہے وہ لوگ ان کی زندگیاں مبارک ہو جو دین پر قائم ہیں مبارک بالخیر ہے وہ لوگ وہ کنبے وہ قبیلے وہ خاندان جس کی زندگی میں اسلام ہے جو اللہ پر ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے اور اللہ کے نازل کردہ فرشتوں پر ایمان لائے اور جنت اور جہنم پر ایمان لائے اللہ کی جانب سے جتنی کتابیں نازل ہوئی تمام کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہوئے بالخصوص قرآن مجید پر بھی وہ جو ہے خاص ایمان رکھے اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے تو ایسے لوگ جو ہے کامیاب ہو گئے ایسے لوگ کیا ہے کامیاب ہے دنیا آخرت دونوں میں انشاءاللہ اب رہی بات
جو غیر مسلم یا جو مسلمان نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے بے شک خوشخبری ہے، بے شک ان کے لیے خیر ہی خیر ہے اگر وہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس کوئی دین اللہ قبول کرتے ہیں تو صرف اور صرف اسلام کو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس صرف اور صرف زندگی کا طریقہ اللہ پہ قبول کرتے تو صرف اسلام، اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی اور دین، دوسرا کوئی اور زندگی کا طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول نہیں کرنے والے۔ اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا طریقہ، انسان جو دنیا میں آیا تو اپنی زندگی کیسے گزارے دنیا کے اندر، اس طریقے کو سکھانے والا دین اسلام ہے، اور وہی اسلام اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قابل قبول ہے اللہ کے پاس۔ اور اسلام سلام اور سلم کے دو لفظوں سے آیا، سلام یعنی امن، سلم یعنی سونپ دینا، امن کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کو سونپ دینا، اللہ کے سپرد ہو جانا، یہ اسلام ہے۔ اور لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو لائے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام مکمل کیا گیا، اسلام کو مکمل کیا گیا، جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج کے دن اسلام کو ہم جو ہے نا تکمیل کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کو پورا کیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی گزرے، تمام کے تمام نبی اور پیغمبر اسلام ہی پر تھے، ان کا دین اسلام ہی تھا۔ تو تمام کے تمام نبیوں کا جو اسلام دین تھا، زندگی کا طریقہ تھا، ان کا جو مذہب تھا ہماری سمجھ کے لیے تو اسلام تھا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو ہے نا ختم ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو لے کے نہیں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی پیغمبر پہلے آئے تھے تمام کے تمام کا دین اسلام ہی تھا، اور وہی دین کو، وہی اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش کیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کو مکمل کیا گیا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں۔ جو قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا، تو اس قرآن کے بعد دوسرے کوئی اور کتاب اللہ کے پاس سے آنے والی نہیں ہے۔ جس طریقے سے قرآن سے پہلے کئی کتابیں آئی، نام کے ساتھ جو ہے انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، زبور داؤد علیہ السلام کو دی گئی، توریت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جس طریقے سے جو ہے نبی اس دنیا میں آتے گئے، تو نبیوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احکامات کو بھی نازل فرمائے اور ان لوگوں کو ایک کتاب دی، تو انہی کتابوں کا سلسلہ ہے قرآن مجید آخری کتاب۔ اور اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی پیغمبروں کو بھیجے، جس طریقے سے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام۔ تو اس طریقے سے تقریباً 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے، تو ان تمام نبیوں کے آخری جو نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی نبیوں کو ماننے والے امتی بھی تھے، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والی ان کی امت تھی، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی ان کی امت تھی، اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی ان کی امت تھی۔ اب آخر کار کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو لائے وہ لوگ ہم مسلمان ہیں، ہم ہیں۔ تو صرف مسلمان بولے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے وہی مسلمان نہیں ہیں، ان سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے وہ پیغمبروں پر ایمان لانے والے اس وقت کے جو بھی لوگ تھے وہ بھی مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے، لیکن بالخصوص آج فی الوقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے وہ لوگ مسلمان ہیں۔ تو یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا، تو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق کی بات کی، وتواصوا بالصبر، صبر اختیار کیا، یہ 4 صفتیں جس کے اندر یہ لوگ کامیاب ہیں۔
تو خسارے میں نہیں. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں, زمانے کی قسم, وقت کی قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ ایمان والے وہ انسان, تمام کی تمام انسان جو نا خسارے میں, نقصان میں ہے, لیکن نقصان میں خسارے میں جو کون نہیں ہے, الا الذین آمنوا, جو ایمان. اور ایمان اس طریقے سے ایمان جس طریقے سے صحابہ کرام کا ایمان تھا. صحابہ والا ایمان ہم کو پیدا کرنا ہے. اب ہمارا ایمان آج کا کیسا ہے؟ تھوڑی سی آزمائش, تھوڑی سی مشکل, تھوڑی پریشانی کچھ آ گئی, اب انسان اتنا بے چین اور اتنا اتاولا اور اتنا پریشان ہو جاتا کہ میں اس کے دل سے جو ہے دھیرے دھیرے یہ امکان ہی نہیں رہتا کہ میں اس کو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا یا نہیں رکھتا, اللہ ہے یا نہیں. ایسا کیوں؟ ارے کہاں ہے بھائی اللہ؟ ایسے کیوں بولتے الفاظ ہم سنتے ہیں. ارے ہماری زندگی ایسی ہے, ہم کو نئی پریشانی ہے, ایسی مشکل ہے, ایسا ایسا ہے, کہاں ہے جی اللہ؟ ایسا کئی لوگ بولتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایمان کو کھو دینے کی علامت ہے. اللہ نہ کرے. یہ کیا ہے؟ صفتیں, یہ جو ہے نا صفت ہے ایمان کو کھونے کی. تو ایسے الفاظ ہمارے زبان سے نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان مکمل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہم کو ایمان لانا ہے ویسے ہم کو ایمان نہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی کہا گیا اس چیز کو ہم مان لیں بغیر کسی چول چلا کے. ایسا کیوں؟ ایسا نہیں ہے تو ایسا ہو سکتا نا, ایسا کرے تو اچھا تھا, ایسا رہے تو اچھا رہتا تھا. یہ جو ہمارے جو الفاظ جو ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں تو ایسا اچھا ہے, ایسا اچھا, یہ نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو منظور ہے وہ سچا پکا ایمان والوں کی بات وہ ہوتی ہے. انشاءاللہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. اور ایمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پر یقین رکھ لیے تو بس. اللہ پر یقین رکھنا, اللہ پر توکل رکھنا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نازل کردہ جو بھی احکامات ہے تمام احکامات پر عمل بھی کرنا, دل سے تسلیم کرنا, پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے. اسلام کے جو 5 ارکان ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اسلام میں اسلام کا پہلا رکن ہے, اسلام کے جو ارکان ہے اس میں سے پہلا رکن یہ ہے کہ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اور نماز کو قائم کرنا, روزے رکھنا اور زکات ادا کرنا اگر استطاعت ہے ہمارے پاس, اور حج کو جانا زندگی میں 1 مرتبہ اگر استطاعت ہے تو. یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. تو ایمان کا حصہ یہ ہے کہ ان تمام کے تمام 5 اسلام کے جو ارکان ہیں اس پر عمل کرے, اور اس سے پہلے ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان 6 ارکان پر ایمان لائے. ایمان کے 6 ارکان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ, اللہ پر ایمان, وملائکتی, اللہ کے نازل کردہ جتنے بھی فرشتے, جتنے بھی اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تمام کے تمام فرشتوں پر ایمان رکھنا. ان تؤمن باللہ ملائکتی وکتبی, اللہ کے جانب سے جتنے بھی قرآن جو ہے نا کتابیں نازل ہوئی قرآن سے پہلے ان تمام کے تمام کتابوں پر اور قرآن پر ایمان رکھنا. وکتبی ورسلی, رسولوں پر ایمان رکھنا. اس دنیا میں 1,24,000 اس سے بڑھ کر پیغمبر آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تمام کے تمام پیغمبروں پر, رسولوں پر ایمان رکھنا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. 5واں آخرت پر ایمان کہ جنت ہے, جہنم ہے, اللہ کے پاس جا کے جواب دینا ہے, قیامت والا دن ہونے والا ہے. یہ تمام چیزوں پر جو ہے نا ایمان رکھنا, آخرت پر ایمان. اس کے بعد میں کیا ہے؟ والقدر خیر و شر, اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا. چھٹواں کیا ہے؟ اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا. زندگی میں اچھا بھی ہو رہا تو اللہ کی جانب سے, کچھ برا بھی ہو رہا ہے تو بھی اللہ کی جانب سے. ہم نہیں جانتے کہ بھئی ہماری نظر میں سامنے تو ایسا نظر آ رہا کہ برا ہو رہا, لیکن اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے ہم نہیں جانتے.
اللہ کی کیا حکمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں اس طریقے سے ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، نہیں جانتے. تو اچھا بھی ہو رہا تو اللہ کی جانب سے، برا بھی ہو رہا تو اللہ کی جانب سے. تو یہ 6 ایمان کے جو ارکان ہے، یہ تمام کے تمام 6 ایمان کے ارکان پر ہم کو ایمان رکھنا ہے. تو 6 ارکان کے اندر جو ایمان رکھنا ہے، تو آج کا جو عنوان جو دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پر کیسے، تو یہ 6 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا. اس کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی پیغمبر اور نبی گزرے، ان تماموں کے ساتھ ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ویسے ایمان رکھنا ہے انشاءاللہ. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کہتے ہی اس کو کہ ہم کوئی چیز کو دیکھے نہیں لیکن یقین کرتے ہیں. ہم چیز کو دیکھے نہیں لیکن بھروسہ یقین کرتے، اس کو ایمان کو ایمان. جس طریقے سے ایک چھوٹی بات، امریکہ ہے وہ یقین ہے، سب کو ہے، یقین ہے. جس طریقے سے یہ دن ہے وہ یقین ہے، دن ہے. یہ رات ہے بولتے کوئی نہیں بولتے، یہ دن ہے بول کے یقین ہے، کیونکہ سورج کی روشنی ہے، سورج کو ہم دیکھ رہے ہیں، سورج کی روشنی ہم اس کی گرمی ہم تپش کو محسوس کر رہے ہیں، لہٰذا پورا اجالا ہے، دن ہے. جس طریقے سے جو نا یہ دن ہے، یہ جھاڑ ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ انسان ہے، یہ تمام چیزوں کا ہم کو یقین ہے، اسی طریقے سے یہ یقین کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اسی طریقے سے ایمان رکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ برکات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا پالنہار ہے، وہی ہمارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. اسی طریقے سے ایمان رکھنا، یہ تمام چیزوں پر ہم کو یقین ہے، دن ہے، رات ہے، پورا یقین پورے ٹھوس طریقے سے. اسی طریقے سے اللہ پر بھی ایمان اسی طریقے سے رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان اسی طریقے سے رکھنا. اللہ کی جانب سے جو بھی کتابیں نازل ہوئی قرآن سے پہلے اور قرآن کو بھی تمام کتابوں پر اس طریقے سے ایمان رکھنا. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ان پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ جو بھی فرشتے اللہ کی جانب سے ہے تمام کی تمام فرشتوں پر ایمان رکھنا کہ فرشتے بھی ہے، نظر نہیں آتے لیکن ہے، قیامت والا دن واقع ہوگا، ایمان رکھنا چاہیے. اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان رکھنا، جو بھی ہو رہا اللہ کی جانب سے ہو رہا، اچھا ہو رہا برا ہو رہا لیکن اللہ کی جانب سے ہو رہا، یہ اللہ کی جو ہے نا مشیت ہے، اس کی مرضی سے ہو رہا، یہ ایمان رکھنا ہے. ایسے ہم ایمان رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. صحابہ کرام اور ایمان کے تقاضوں میں سے تقاضا یہ ہے کہ دلی اعتبار سے روحانی اعتبار سے یقین کرنے کے بعد میں اس کو زبانی ہم ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کی مدد بھی کرنا، اس کی حمایت بھی کرنا، اس کے ساتھ ٹھہرنا. جی بات سمجھ میں آئے گا. ہم یقین رکھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز پر یقین رکھتے ہیں تو اب یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، اس کو زبان سے ظاہر بھی کرنا ہے. کلمے کا مطلب وہی ہے، کلمے کا مطلب وہی ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو گواہی کس کے سامنے دے رہے؟ گواہی تمام انسانوں کے سامنے، تمام انسانیت کے سامنے دے رہے ہیں کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو کوئی کچھ بولیں گے تو برداشت نہیں کریں گے. خالی زبانی دعویٰ اور جو ہے دل میں خالی یقین رکھنا، اس کی پھر حمایت بھی کرنا ہے. ایمان کے تقاضوں میں سے اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لاتے ہیں بلکہ خاموش بیٹھ جانا کافی نہیں ہے. اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بولے تو ان کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، ان کو جواب دینا ہے. ان کو جواب دینا ہے کہ تیرے زبان سے جو بھی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نکلے ہیں یہ غلط ہے، تو جو ہے جھوٹا ہے یا جھوٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے اور ہمارا ایمان سچا ہے، ہم مسلمان سچے ہیں. خالی دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا، اس کی حمایت بھی کرنا. تو اس کے لیے ہم کیا کرنا ہے؟ علم کو حاصل کرنا، علم کو حاصل کرنا. صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے نہیں تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جب
پہنچائی جاتی تھی تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص جو ہے مجھ کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہا ہے، اب اس سے میرے کو کون نجات دے دے؟ تو صحابہ کرام ٹھہر کے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کا خاتمہ کریں گے، ہم اس کو ختم کر دیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ تو اس طریقے سے ہم کو آج اٹھ ٹھہرنا ہے، اٹھ کر ٹھہرنا، ہم کو جواب دینا ہے۔ اب جواب دینے کے لیے ہمارا خود ایمان ڈگمگا ہے، ہم خود ڈاماڈول ہیں، یہ نہیں چلتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاماڈول ڈگمگانا چھوڑ دیں۔ اب چھوڑ دینا کا مطلب کیا ہے؟ ہماری زندگی میں پہلے وہ آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تو چہرے پہ داڑھی رکھنا ہے، چاہے بیوی کو برا لگو، اماں کو برا لگو، خالہ کو برا لگو، خالی کو برا، پھوپھی کو برا لگو، دنیا میں جس کو بھی برا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ناراض ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے سے، اس سنت کو اپنانا ہے۔ تخنے سے اوپر کپڑا رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کسی کو پسند نہ رکھو، چاہے نوکری ملو یا نہ ملو، اگر ملی بھی نوکری چلے بھی جاتی تو مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بہتر نوکری دلائے گا انشاءاللہ، لیکن اس کا اہتمام کریں گے۔ ہمیشہ کرتا پاجامہ پہننا ضروری نہیں ہے، پینٹ شرٹ بھی آپ پہن سکتے ہیں، پہنتے ہیں، میں بھی پہنتا ہوں، لیکن تخنے سے اوپر رہے، چہرے کو رکھے، چہرے کو رکھے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی پہچان اس کی داڑھی سے ہوتی ہے جی۔ اب چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو اس کی پہچان کیسی؟ اس کی پہچان کیسی؟ تو لہذا سنتوں پر ہم پہلے جم جائیں انشاءاللہ۔ ایمان ہے تو عمل کر کے دکھانا انشاءاللہ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کر کے دکھائے، خالی محبت کا دعویٰ یہ نہیں چلنے والا۔ اب عاشقہ بولیں گی مثال سمجھنے کے لیے، ارے کیا محبت کا دعویٰ کر رہی تھی، ایک بار جو گلاب کا پھول لا کے نہیں دیے، 1 روپے کا چاکلیٹ نہیں دیے۔ ایک مثال بتا رہا ہوں میں، ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، جنت یوں ہی مل جانے کا دعویٰ ہے، ہم مسلمان ہیں کا دعویٰ ہے، اللہ پر ایمان ہے کا دعویٰ ہے، پھر جو ہے نا عمل میں کوڑے ہے، کچھ بھی نہیں، عمل نہیں ہوتا ہمارے ساتھ۔ جمعہ کے دن وقت پر نماز کو یہ جو ہے وقت پر آنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی سے جا رہی ہے اور جو ہے نا ہمارے ایمان کا دعویٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے جو ہے اپنے حساب سے وہ جاہل ہے، یہ جو ہے نا بدمعاش ہے، جو بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سیرت پر جب انگلی اٹھاتے ہیں اگر کوئی، تو آپ اور ہم سب کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری سیرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو ہم جاننے کی کوشش کریں اور اپنے زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ جب تک ایمان مکمل نہیں ہے، خالی زبانی دعوے نہیں چلنے والے، ہم کو عمل کرنا ہے۔ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو ہے نا خوش کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے خوش ہو گیا تو سمجھے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بے شک ہم جو ہے نا حمایت کریں گے، ان کی تائید کی بات کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، لیکن مائیکل ایچ ہارٹ کے نام سے ایک جو ہے نا رائٹر ہے، آتھر، وہ جو ہے انہیں اپنی کتاب کے اندر جو ہے دنیا کے اندر جو 100 لوگ ہیں، ان 100 لوگوں میں سے جو دنیا کے اندر جو بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں، ان مشہور لوگوں میں سے جو ہے 100 لوگوں کو چن رہا مائیکل ایچ ہارٹ، اور 100 لوگوں میں سب سے پہلا نام جو مشہور انسان، جو معروف انسان، جو دنیا میں جو کامیاب انسان ہے، ان انسانوں کا نام لکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے لکھ رہا ہو اپنی کتاب کے اندر۔ اپنی کتاب کے اندر 100 لوگوں کا، مشہور لوگوں کا نام لکھا جن سے وہ جو ہے نا متاثر ہوا۔ ان 100 لوگوں کا نام لکھنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا نام کس کا لکھ رہا بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ رہا۔ وہ مسلمان نہیں ہے، مائیکل ایچ ہارٹ مسلمان ہے نہیں، کرسچین ہے۔ جب اس سے کسی نے سوال کیا کہ بھائی تو عیسیٰ کو ماننے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے وہ لوگ، اور خود عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے بول کے وہ لوگ مانتے،
تو پھر تو عیسائی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے کیوں گیا؟ فرسٹ رینک ان کو کیوں دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا تھرڈ رینک دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں سب کی زندگی پڑھا، سب کی سیرتوں کو میں پڑھا، سب کی زندگی میں جاننے کی کوشش کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور ویسے شخص میرے کو کوئی نہیں مل دنیا کے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، قربان جائے ایسے نبی پر، ایسے نبی کی امتی ہے جی ہم، ایسے نبی کی امتی ہیں ہم، لیکن ہم خود آج پیچھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہم خود پیچھے ہیں، ہم خود پیچھے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ نوکری کے بہانے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی نا، شادی ہونے کے بعد میں داڑھی رکھیں گے، شادی کے بہانے سنتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، بس سننے میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن ایمان کا تقاضا یہی ہے بھائیوں، ایمان کا تقاضا یہی ہے، عمل کرنے کا وقت ہے آج بھی اگر عمل نہیں کریں گے تو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن پوری کوشش اور سازش چل رہی ہے، پوری کوشش اور سازش چل رہی ہے، تو لہٰذا آپ ہم سب مل کر اس کو جو ہے نا سمجھ جائے کہ آج وقت ہے عمل کرنے کا، عمل کریں گے تو انشاءاللہ کافی وہ خود جواب ان کے لیے، الگ کچھ اور جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جیسا ایمان اللہ کے پاس چلنے والا نہیں ہے، صحابہ کرام جیسا ایمان ہونا چاہیے، صحابہ کرام جیسا ایمان۔ مشہور صحابی جو بلال رضی اللہ عنہ، حبشی غلام ہے، وہ اسلام قبول کیے تو ان کو اس طریقے سے جو نا اذیت دی جا رہی ہے، ان کو اس طریقے سے تکلیف دی جا رہی ہے کہ یہاں تک کہ ان کو جو ہے نا یہ دھوپ ہم برداشت نہیں کر سکتے نا، یہ جو دھوپ ہے باہر نکل رہے، جو دھوپ نظر آ رہی ہے باہر سے جو ہم مسجد میں اندر آئے بڑی راحت محسوس ہوئی، یہ دھوپ ہم برداشت نہیں کر رہے، لیکن عرب کے اندر ریگستان میں بلال رضی اللہ عنہ کو جو تکلیف دی گئی، اب اس دھوپ کا کیا اندازہ کرے، کیسی دھوپ ہے، ویسی تپتی ہوئی دھوپ میں اونٹ کے پیروں کو باندھ دی رسی سے بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹا جا رہا، میلوں میل گھسیٹا جا رہا۔ اگر تم کلمہ چھوڑ دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو چھوڑ دیے، ہم تم کو چھوڑ دیے، آزاد کر دیں گے، لیکن نہیں، بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے کو مرنا گوارا ہے لیکن میں ایمان کو نہیں چھوڑوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو نہیں چھوڑوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ ویسا ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پر کیسے ایسے ایمان لانا ہے، ایسے ایمان لائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو آخری مرتبہ جب بلال رضی اللہ عنہ جو اذان دیتے تو اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہتے ہیں تو ہمیشہ ان کی عادت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب اذان میں لیتے تھے تو پلٹ کر دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسکراتے تھے۔ وہ آخری وقت تھا کہ جب وہ اذان دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے تو جو ہے نا چکر آ کے تشریف آ کے وہیں پر بلال جو نا گر جاتے پھر اس کے بعد اذان نہیں دیتے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی صحابہ کرام، ہم جیسے نہیں تھے صحابہ کرام، ویسا ایمان ہم کو لانا ہے، ویسے عمل میں ہم کھڑے اترنا ہے انشاءاللہ، ورنہ یہ زبانی دعوے نہیں چلنے والا اللہ کے پاس، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، تاریخ گواہ ہے، ہزاروں کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہزاروں کی کتابوں میں، اس کو ہم سمجھیں انشاءاللہ۔ اسلام پر عمل کرنا، اسلام پر چلنا، انگلش میں بولتے ہیں it is not a cake walk، آسانی سے جو ہے نا آپ چلتے چلیں گے بس آپ کو جنت مل جانے والی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ انشاءاللہ ہم عمل کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ آسانی فرمائے گا، انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے گا، لیکن آسان نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں انشاءاللہ، عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کامیابی دے گا انشاءاللہ۔ ایسا ایمان نہیں، صحابہ کرام جیسا ایمان لانا۔ سمیہ رضی اللہ عنہ آخری وقت، آخری لمحات ہے سمیہ رضی اللہ عنہ، اسلام کے لیے جو خون کا پہلا قطرہ جو زمین پہ گرا وہ عورتوں کا، خواتین کا، خاتون اس چیز کو سمجھ جائے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر جو گستاخ جو خاتون کی وہ خود بھی سن لے کر سمجھ جائے، اگر ویڈیو مل جائے، اگر اس کو ویڈیو مل جاتا ہے تو سمجھ جائے کہ خون کا قطرہ جو پہلے
اسلام کے جو طبقہ تو عورت کا طبقہ ہے، مرد آدمی کا نہیں. کتنی فضیلت ہے اللہ کی بارگاہ میں، خواتین کی کیا جو نا فضیلت ہے، کیا افضلیت ہے، اس چیز کو سمجھ جائے. سمیہ رضی اللہ عنہ اب آخری لمحات ہے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے مانڈی پر سمیہ رضی اللہ کا سر رکھ کر فرماتے، کیا اے ماں کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ عمر میں بڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے، اور سمیہ رضی اللہ عنہ بڑی عمر کے ہیں. تو فرماتی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے تھے کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. میرے آخری لمحات میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے مانڈی پر میرا سر ہو اور آپ کے ساتھ میں جنت میں ہو. کہ آپ کو تکلیف ہو، تکلیف میں ایمان کی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ایسا ایمان ہمارا ہے انشاءاللہ، ہمارے جیسا ایمان نہیں. آخری وقت ہے، آخری لمحات ہے، کیسی تکلیف ہوگی، کیسی جو ہے ان کو جو ہے مشکل ہو رہی ہوگی، لیکن فرماتی یہ ہے کہ ایمان کی مٹھاس مجھ کو محسوس ہو رہی ہے. سمیہ رضی اللہ عنہ ایسی ایمان والی عورتیں ہماری تھی، ایسے ایمان والے مرد ہمارے تھے. لیکن آج کا ہمارا ایمان کیسا ایمان ہے اللہ بہتر جانے. ویسا ایمان ہم کو بنانا ہے انشاءاللہ، بنائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے کیا کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھنا، سیرت کو سننا. میں گزارش کرتا ہوں مسجد کی کمیٹی سے کہ مہینے میں ایک بار یا 2 بار جمعہ کے بیان کے علاوہ کچھ اور بھی مقرر کریے انشاءاللہ، جس کے اندر سیرت بیان کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، وہ کب پیدا ہوئے، ان کی زندگی کیسی تھی، کیسے ان کی زندگی کیسے گزارے، اور کیسے کیسے ان کی زندگی میں کیسے مراحل آئے. یہ تمام چیزوں کو جاننے کے لیے انشاءاللہ مہینے میں 1 بار یا 2 بار کچھ الگ پروگرام کرنا چاہیے انشاءاللہ. تو ایسا ایمان اگر ہم لائیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے ویسا ایمان نہیں چلنے والا. تعجب کی بات ہے، کوئی مسلمان صرف جو ہے ہندوستان کی حمایت ہی کی بات کرتا ہے، لیکن ہندوستان کی حمایت کی بات کرنے کے باوجود بھی جو ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر الگ الگ کیسز ڈال کے اس کو بند کر دیا جاتا، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا. اور کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کوئی مذہب کو اگر جو ہے برا بھرا بولتے ہیں تو اس کو پہلے اریسٹ کر کے اس کو جیل میں ڈالنا ہے، لیکن ابھی بھی اتنے دن ہو گئے اس کو اریسٹ نہیں کیا گیا. میں نام لینا چاہتا ہوں، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نام لینے کے اہل بھی نہیں ہے وہ لوگ، کوئی ABC نہیں کوئی بھی ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو ہم برداشت نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے. ہمارے آباء و اجداد ایسے نہیں تھے، ہمارے صحابہ ایسے نہیں تھے. صحابہ کرام کا ایمان تو ایسے ایمان، حنظلہ رضی اللہ عنہ کا ایمان کا اندازہ لگائیے. ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، رات میں شادی، صبح فجر کے وقت جو ہے نا اعلان کیا گیا جنگ میں جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کس طریقے سے بجا لاتے دیکھیے، دیکھیے کس طریقے سے بجا لاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان میں پڑی تو حنظلہ رضی اللہ عنہ بیدار ہو گئے، اللہ کی راہ میں اب جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے صحابہ کرام تھے تو ان کا ایمان ایسا ایمان کہ جب لبیک کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اور گئے جنگ میں، اس طریقے سے جو ہے نا کارنامہ بتائے کہ جو ہے سووں کے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا لوگوں کو جو انجام دینا تھا وہ انجام دے دیے. لیکن الغرض اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو شہادت نصیب فرماتا ہے. حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں اور صحابہ کرام اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ جو ہے شہید ہو گئے اور ان کے جسم سے اس طریقے سے جو ہے نا پانی نکل رہا، پانی ٹپک رہا، تو صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب مل کر جو ہے نا وہاں پر آتے ہیں. حنظلہ رضی اللہ عنہ کے لاش کے پاس آتے ہیں، لاش کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حنظلہ تو وہ ہے جو غسل کرنے کا ان پر تھا، واجب تھا، لیکن وہ اللہ میری آواز کو سن کر وہ جنگ میں شہید ہو گئے. اب میری آواز کو سن کر جنگ میں جنا شامل ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتے آ کر ان کو غسل دے رہے ہیں. اللہ، فرشتوں کا غسل حاصل کرنے والے صحابہ کرام، ایسا ایمان تھا ان کا، ہمارے جیسے نہیں تھے.
آپ ہم سب کو بھی چاہیے کہ یہ واقعات ہم سنیں، پڑھیں، جاننے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کو بڑھائیں، اور جو بھی چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یا ان کی سیرت پر جو بھی گستاخی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو ہم ٹھوس جواب دیں، ٹھوس جواب دیں۔ جواب کیسے دینا ہے؟ پہلے جواب ہمارے سے شروع ہوتا ہے، خالی زبانی جواب نہیں، عمل کر کے جواب دینا ہے انشاءاللہ، عملی جواب دیں گے انشاءاللہ، جب اس جواب میں اثر رہتا ہے انشاءاللہ۔ یہ حالات اور یہ چیزیں زندگی میں آنے والی ہیں، ایمان لائے ہیں، یہ مرحلے، یہ تمام چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے انشاءاللہ، جنت بھی ملنے والی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کامیاب ہم ہی رہیں گے، اس کو مت بھولیے، انشاءاللہ کامیاب ہم ہی رہیں گے۔ آج ہم کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ کیا ہم کو ذلیل کرے جو خود پہلے سے ذلت میں ہے، وہ کیا ہم کو ذلیل کرے جو خود پہلے سے ذلت میں ہے۔ تو لہذا ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا ہے، اسلام پر جمنا ہے، اسلام پر عمل کریں گے، اسلام کو ہم نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ کتنا بھی بولے، کتنا بھی بولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں جاننے والے لوگ ہیں، قرآن اور حدیث کو اسی طریقے سے سمجھنا جس طریقے سے صحابہ کرام سمجھے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے، جس کو منہج سلف بولتے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے پورے فتنے ہیں۔ منہج سلف کو لے کر اگر قرآن کو پڑھیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ کہاں سے سمجھ میں آتی لوگ؟ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم جو ہے نا ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا گستاخی کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ پہلے تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اگر وہ ہدایت کے قابل ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے دے، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو ہلاک کر دے، ہماری آنکھوں کے سامنے اس طریقے سے ہلاک کر دے کہ پھر سے کوئی اور گستاخی کرنے کی کوشش نہ کرے، ضرورت نہ کرے انشاءاللہ، آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے مکمل طریقے سے ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم کو پہلے نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے جو بیمار ہے جو مسلمان بھائی، اللہ ان تمام کو جو ہے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مسلمان پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے غیب سے مدد فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی جو ہے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا سے جو مسلمان توحید پرست جو گزر چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کو جنت میں مقام عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.